الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین اکرام، برادران اسلام، عزیزان محترم، آج کی اس مبارک رات میں ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمارے دلوں کے جذبات یہ ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جو عبدیت کا اظہار ہو سکتا ہے، اپنی عاجزی، انکساری، تذلل کو جس طرح ہم اچھے سے اچھے انداز میں اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، آج ہم اس کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان دلوں کے جذبات کو قبول فرمائے، اور آج کی اس مجلس میں ہمارے سامنے وہ باتیں آئیں جس سے ہمارے ایمان کو جلا بخشے، اور جو ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کر دے، اور جس سے ہم اعمال پر آمدہ ہو جائیں۔ حاضرین اکرام، یہ شب برات 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کے سلسلے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے اس شب برات کی فضیلت کو، اہمیت کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس سلسلے میں کوئی بات سندن آئی نہیں ہے، اس لیے اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں اس رات کی فضیلت کو، اہمیت کو، افادیت کو بتانے کے لیے کچھ بے سروپا باتیں اور کچھ ایسی چیزیں پیش کر دیتے ہیں جو واقعی حدیث اور درایت کے خلاف۔ تو ان دونوں کے بیچ میں اسلام ایک معتدل، ایک میانہ روی اختیار کرنے اور میانہ روی پر چلنے کا حکم دینے والا مذہب ہے۔ ظاہر بات ہے، اس کے اندر، اس کے ہر حکم کے اندر نہ افراط ہو سکتا ہے نہ تفریط۔
یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں۔ اور جو لوگ اس سلسلے میں ہر طرح کی باتیں اس کی فضیلت و اہمیت میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بیچ میں اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ تقریباً 10 صحابہ سے مروی۔ اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کو بیان کرنے والے، ان کو روایت کرنے والے، ان کو نقل کرنے والے تقریباً 10 صحابہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان روایتوں میں روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے کچھ کمزوری ہے، کچھ ضعف ہے، لیکن محدثین کا یہ اصول ہے، محدثین نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جب ایک بات مختلف طرق سے، مختلف روایتوں سے، مختلف سندوں سے ایک بات آتی ہے، ایک فضیلت آتی ہے، تو اس کو محدثین کہتے ہیں کہ تعدد طرق، مختلف طریقوں سے بیان کرنا، مختلف روایتوں میں آنا، مختلف صحابہ کو اس کو بیان کرنا، یہ اس کے ضعف کو دور کر دیتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں وہ قابل عمل بن جاتا ہے۔ یعنی اس کو ضعیف، کمزور کہہ کر پیچھے کر دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں روایت ہے، اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال، کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ عرض کرنے لگے، هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی یہ رات یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ عدد شعور غنم کلب، اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کے قیدی آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے قیدیوں کو، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ عتقاء، آزاد کیے ہوئے، کتنے؟ عدد شعور غنم کلب، بنو کلب جو قبیلہ ہے ان کے بکریوں کے کھال پر، جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے قیدیوں کو آزاد کر دے۔ یہ بات مختلف طرق سے، الگ الگ انداز سے آئی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی خواہش اور اس کی سب سے بڑی جو چاہت ہے وہ یہی کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا، جنت اسے مل گئی، فقد فاز، یہ تو پھر کامیاب ہے۔ اور ساری زندگی کا دار و مدار، ہماری یہ ساری تگ و دو، یہ صدقہ، خیرات، نماز، زکوٰۃ، حج، خیر خواہی، ہمدردی، جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق قرار دے۔ تو
تو اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں فَيَغْفِرُ أَكْثَرَ عَدَدٍ مِّن شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں۔ یعنی بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جن کا گزرے معاش، جن کا ذریعے معاش، جن کا مشغلہ خاص وہ بکریوں کو پالنا، ان کو چرانا اور ان کو فروخت کر کے اپنی زندگی گزارنا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ پورا قبیلہ ہی بکریوں کو پالتا تھا، اور قبیلے کے ہر فرد کے پاس، ہر آدمی کے پاس بہت ساری بکریاں ہوتی تھی۔ ایک بکری، آپ تصور کریں ایک بکری ہے، اس بکری کے جسم پر کتنے بال ہو سکتے ہیں؟ آج اتنا ایڈوانس زمانہ اور اتنی بہترین ٹیکنالوجی، لیکن اس کے باوجود آج کی ٹیکنالوجی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہم اس کو گن سکتے ہیں۔ تو اس روایت میں جو کہا گیا کہ بکریوں کے بنو کلب، صرف ایک بکری نہیں، بنو کلب اور وہ قبیلہ جو بکریوں کو پالتا تھا، ان کو چراتا تھا، ان کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، تو ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اس کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشش کا پروانہ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسری روایتوں میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت کر دوں، میں اس کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق، ہے کوئی روزی کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں۔ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ وہ مجھ سے اپنی مصیبت کے دور ہونے کے لیے دعا کرے، فعافی، میں اس کو عافیت عطا کروں۔ تو اس طرح مختلف روایتوں میں یہ بات آتی ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں ہے، حجرے مبارکہ میں آپ کو تلاش کیا، آپ وہاں نہیں، موجود نہیں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکلی تو دیکھا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، کہ آپ جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف فرما ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے عائشہ، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے رسول، میرا خیال تھا کہ آپ کسی اور زوج مطہرہ کے گھر گئے، تو اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو آج کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ شب برات ہے، آج 15ویں شعبان ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس روایت کا سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ عَدَدَ شُعُورِ غَنَمِ کلب، اس کے رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ لیکن
اس قدر مبارک رات ہے، اس قدر بہترین رات ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں ہے، بارش کی طرح برس رہی ہے، ہر ایک کو مغفرت کا پروانہ مل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ لیکن دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس رات میں اللہ کی اس رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ لا ينظر اللہ فیہا الى مشرک ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق لوالديه ولا الى مدمن خمر۔ 6 لوگوں کا آپ نے نام بنام نمبر 1 آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا۔ ظاہر بات ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم سب اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں۔ یہ شرک سے تو ہم اللہ کا کرم ہے بچے ہوئے۔ لیکن دوسرا جملہ ولا الی مشاحن، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں کینہ پرور کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یعنی کینہ، بغض اور دل میں دوسرے کے تعلق سے نفرت ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو فرمایا یہ اتنا بڑا عیب ہے اور اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا شخص آپ نے فرمایا ولا الی قاطع رحم، اور وہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کینہ پروری، کسی کے سلسلے میں کینہ رکھنا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ وہ صحابی آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ ان صحابی کو زبان نبوت سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اب ایک صحابی کو شوق ہوا، تجسس ہوا کہ آخر کس عمل کی بنیاد پر ان کو یہ تمغہ ملا ہے، یہ انعام ملا ہے، یہ اعزاز ملا ہے۔ تو وہ ان کے گھر گئے، ان کے اعمال کو دیکھا، کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحابہ تو ویسے ہی مہمان نواز تھے۔ دیکھا ان کے اعمال معمول کے مطابق ہیں، زیادہ لمبے چوڑے اعمال نہیں ہیں، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں ہے۔ تو آخر کہنے لگے اصل میں آیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، تو مجھے جنتی، وہ جنت والا عمل کون سا ہے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، آخر بتائیں کیا عمل ہے، کیا بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میرا عمل تو تمہارے سامنے ہے، میرے دنوں رات، میری نمازیں، میری تہجد اور جو کچھ ہے وہ تمہارے سامنے۔ ہاں ایک بات ہے، میں رات کو بستر پر آتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں، میرا دل
کسی مسلمان کے تعلق سے میلا نہیں ہوتا، کسی مسلمان کے تعلق سے اس میں ذرا برابر کینہ نہیں ہوتا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یقیناً یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر زبان نبوت نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور رشتہ توڑنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی رحمت سے محروم کر دینے والا عمل ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہوتے اتنے دور ہو گئے کہ جو ضروری تھے، جو عقل بھی کہتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، ایسے کاموں سے بھی ہم دور ہوتے چلے گئے۔ اور اس سے یہ ہے کہ ہم رشتہ داری کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی معمولی باتوں پر رشتوں کو توڑ دیتے۔ نہ میں تیرے جنازے پر آؤں گا، نہ تو میرے جنازے پر آنا، تیرا میرا تعلق ختم۔ معمولی مسئلہ ہے، معمولی بات ہے، اپنی انا، اپنا غصہ نہیں، اللہ کی رضا کے سامنے، اللہ کی محبت کے سامنے ہمارا غصہ کیا، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ناپاک خطرے سے پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ کبھی اس کے ذہن و دماغ میں یہ آئے کہ میں کچھ ہوں، تو دیکھ لے اپنی پیدائش کو، سوچ لے اپنی تخلیق کو، کس مادے سے تو بنا ہے۔ تو رشتہ توڑنا، تعلق ختم کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا عیب ہے، جس کی وجہ سے انسان ایسی مبارک لمحوں میں، ایسی مبارک گھڑیوں میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا سل من قطعت واعف عن من ظلمت، سل من قطعت، جو رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ جو رشتہ داری نبھا رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ نبھا رہے ہیں، تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ بھی رشتہ نبھا رہا ہے، آپ بھی رشتہ نبھا رہے ہیں۔ کمال تو جب ہے کہ گردے کو تھام لے ساتھی، جو رشتہ توڑے، تم سے منہ موڑے، تم اس سے رشتہ جوڑو، تم اس سے تعلق بناؤ۔ جو تمہارے ساتھ غلط رویہ اپنائے، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے، تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی ہستی ہو سکتی ہے، کس کی ذات ہو سکتی ہے، آپ سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جانے کا وقت آ گیا، اللہ کی طرف سے حکم مل گیا۔ آخری وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کو نہیں دیا جا رہا ہے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیا کیفیت ہوگی دل کی، کتنا بے چین بے قرار ہو رہا ہوگا۔ خانے کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ بات ہو گئی، آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، پھر اللہ نے فتح مکہ کا موقع دیا۔ آپ پورے لشکر کے ساتھ، صحابہ جانثاروں کے ساتھ، ایک بڑی تعداد میں فاتحانہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ خاندان ہیں، وہ افراد ہیں جنہوں نے آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا تھا آخری وقت میں۔ اب بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت عباس وغیرہ آ رہے ہیں کہ وہ خانے کعبہ کی چابی ہمیں مل جائے۔ لیکن جہاں اخلاق تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے یہ کہا کہ یہ چابی کسی اور کو نہیں ملے گی، تم ہی رکھو، تمہارے خاندان میں رہے گی، اور سن لو جو تم سے کوئی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ ایک طرف تو وہ منظر تھا جب آپ
2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بن کر آئے، اور وہ مظلوم مجبور بنے ہوئے ہیں، وہ عاجز ہے اور آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان پر کیسا کرم کیا، آپ نے کیسے اخلاق پیش کیے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ، ہو سکتی ہے کوئی ایسی ہماری نظیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا اخلاق کیا ہوتے ہیں، دلوں کو کیسے جیتا جاتا ہے، محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ تو فرمایا جو رشتے کو توڑنے والا ہے وہ بھی اللہ کے رحمت سے محروم ہوگا۔ ولا الی مسبل، ازار کو، پیجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ یہ عام، اس میں کوئی فائدہ، کوئی ضرورت، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک عام وبا بنتی چلی گئی ہے اور اس کو ہم اپناتے چلے جاتے ہیں۔ مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ حرام ہے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وَلَا إِلَىٰ عَاقٍ لِوَالِدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اس انسان کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے، عاقٍ لِوَالِدَيْهِ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کو ستانے والا ہے، جو اپنے والدین کی ناقدری کرنے والا ہے۔ والدین اللہ کا قیمتی تحفہ ہے، قیمتی عطیہ ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ ایمان کے بعد اللہ کی بڑی نعمت والدین کا سایہ۔ آپ قرآن کریم کی آیتوں کو ٹٹولیں، کھنگالیں تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنی الوہیت کا اقرار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں یہ کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت 15ویں پارے کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ بڑے عجیب انداز میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اس کی جائے۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت صرف اس کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو فوراً اللہ اپنی الوہیت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا جو حکم ملا وہ یہ کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے۔ آگے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائے، ان کے قوت کمزور ہو جائے، ان کی عقل کمزور ہو جائے، ان کی یادداشت کمزور ہو جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اے نوجوان، اے اولاد، تو ان کو اف تک نہ کہو، یعنی ایک معمولی چھوٹا سا جملہ جس سے ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے ایسا جملہ بھی نہ کہنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے عاجزی کے باتوں جھکا دینا،
ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور یہ دعا بھی کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں ہر نوجوان کو جو جوانی کے جوش میں ہے، جوانی کے ذان میں ہے، اپنی علم، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنا مال سب کچھ اسے نظر آتا ہے، وہاں اللہ نے یاد دلایا کہ ایک موقع وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا، ایک وقت وہ تھا جب تو خود سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ پکڑ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ پوری طرح سن سکتا تھا۔ اس وقت اگر کسی نے تجھے سہارا دیا ہے تو وہ تیرے ماں باپ ہیں، وہ تیرے یہ بڑے ہیں، ماں نے تجھے پرورش کی، باپ نے تیری تربیت کی، باپ نے تیرا خیال کیا، ماں نے تیرا خیال کیا۔ تو اے نوجوان، اب تجھے جوانی کے عالم میں اپنے آپ کی اپنی طاقت نظر آتی ہے، اپنا مال نظر آتا ہے، اپنی صلاحیت نظر آتی ہے، لیکن وہ زمانہ بھی تو یاد کر جب تیرے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، جب تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس وقت اگر ماں باپ سہارا نہ دیتے تو پھر کہاں تو جوان بنتا، کہاں تیرے اندر یہ طاقت آتی، کہاں تیرے اندر یہ صلاحیت آتی، کہاں تو اتنا قابل بنتا۔ یہ ہے کہ ماں باپ کی بڑی عزت، ان کا بڑا مقام، بلکہ قرآن کریم میں اللہ نے یہاں تک فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر وہ ماں باپ کافر ہیں، نافرمان ہیں تو بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ کافر ہیں جب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے کفر کی وجہ سے تم ان کی بیعدبی نہیں کر سکتے، تم ان کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ ہاں کفر میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، گناہ میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کا پورا ادب کیا جائے گا، ان کے ساتھ پورے حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔ بڑی ماں باپ اتنے عظیم ہیں، اللہ کی عبادت کے بعد بڑا مقام، اللہ اور رسول کے بعد بڑا مقام ماں باپ کا ہے، اور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں اسے آخرت کا عذاب، آخرت کی سزا، آخرت کی پکڑ الگ ہے، لیکن جو ماں باپ کو ستاتا ہے دنیا میں اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں یہ روایت ہمارے لیے جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کہ ہم اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں سعادت مند اولاد بنایا ہے، خوش نصیب اولاد بنایا تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہاں ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر اس بابرکت رات میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ماں باپ کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتا دوں، اگر ہم نوجوانوں سے اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی ہے اور ابھی ماں باپ باحیات زندہ ہیں تو ہم ان کو منا سکتے ہیں، ہم ان کو ان کی خدمت کر کے ان کو معافی مانگ کر ہم ان کو منا لیں، اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ ہے، ان کے لیے بھی طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے جانے کے بعد ان کو کثرت سے دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور اس طرح اگر کرتا رہے، ان کی قبر کے پاس جائے، ان کے لیے دعائیں کرے، تو پھر انشاءاللہ اس مسلسل ان کے لیے دعائیں کرنے، صدقہ خیرات کرنے اور ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے وہ ماں باپ کا مطیع و فرمانبردار بن سکتا ہے، اور جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ تو یہ 5ویں نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے وہ بھی اللہ کے رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ، شراب کا عادی، شراب کا پینے والا، نشے کا عادی، فرمایا یہ بھی اللہ کے رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح سے شراب اور نشے کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ حدیث کے جملوں کی کچھ ہلکی سی تشریح کی۔
تو آج کی رات یہ مبارک رات ہے، شب برات کے سلسلے میں روایتیں ہیں اور ان روایتوں سے اس کی فضیلت اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں عبادت کرو اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ۔ تو ان روایتوں سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوتی، لیکن یہ اس رات کی فضیلت اتنی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن اس میں خاص عبادتیں، یہ کوئی خاص کہ یہی وظیفہ پڑھنا ہے یا ایسی ہی نماز پڑھنا ہے، ایسے ہی یہ کوئی عمل احادیث میں نہیں ملتا۔ ہاں جتنا دیکھیے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس میں آسانی، الدین و یسر، اگر اللہ تعالیٰ نفل میں بھی وہی ساری پابندیاں لگا دے تو نفل عبادت کرنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے نفل عبادتوں میں اللہ نے بندوں کے مزاج پر چھوڑ دیا، بندوں کے شوق پر، بندوں کے جذبے پر، جتنا آدمی کر سکتا ہے جیسے کر سکتا ہے۔ کسی کو قرآن پڑھنا، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے ذکر کرے، کلمہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے کلمے کی تسبیح پڑھے، استغفار کی پڑھے، درود شریف کی پڑھے، غرض جو کرنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہے دعا کرے۔ اس لیے کہ ایک ہی کام کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، تو اس لیے احادیث میں خاص عبادت کا ذکر نہیں۔ ہاں یہ رات فضیلت والی رات ہے اور اس رات میں اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، تو اس رات میں قیام کرنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ تو یہ عبادت کی رات ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں، عوام کے ذہنوں پر، زبانوں پر یہ جملہ چڑھا ہوا ہے کہ یہ جاگنے والی رات ہے۔ جاگنا، صرف جاگنا یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، یعنی یہاں عبادت کرنا مقصود ہے۔ ہم بازاروں میں، گلیوں میں اور چوراہوں پر، روڈوں پر بیکار ایران قرآن کرتے ہوئے، بیکار وقت ضائع کرتے ہوئے جاگنے، یہ مقصود نہیں ہے۔ رات کے اندر عبادت کرنا یہ مقصود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ عائشہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہ بہت چھوٹا سا کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح اٹھتے کہ بازو آرام کرتی ہوئی زوجہ کو تکلیف نہ ہوتی، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں۔ آپ نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ ہم عبادت کریں، ہماری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، کسی کو بھی تکلیف دینا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کو راحت پہنچاؤ، ہر ایک کے ہمدرد بنو، خیر خواہ بنو۔ انسان تو انسان، جانور کو بھی تکلیف دینے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو دوستوں، آج کی رات عبادت کی رات، اور نفل عبادت آدمی جتنا کر سکتا ہے، اور بہتر احادیث کو دیکھنے سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت انفرادی کی، اجتماعی عبادت یہ مقصود نہیں ہے، اور نہ اس رات کا یہ خاصہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ نفل میں اللہ چاہتے ہیں بندہ تنہائی میں میرے پاس ہے، اور تنہائی میں جب آتا ہے تو وہ راز و نیاز، وہ اللہ سے لو لگانا، وہ رونا، وہ گر گرانا، وہ اللہ کو منانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اس رات میں انفرادی اعمال مسجد میں کریں بہت اچھا، گھر میں کریں یہ بہت اچھا اور اچھا ہے، اس لیے کہ گھر میں ہم کریں گے، ہمارے ساتھ مستورات ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم عبادت کریں گے تو گھر میں وہ بھی عبادت کریں۔ تو اس طرح یہ رات عبادت کی رات، اور اس رات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ ذرا آپ الفاظ پر توجہ دیں، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے،
جاگے، بہت اچھی بات ہے۔ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے رات بھر عبادت میں لگا ہوا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر بہت مشقت کے ساتھ، بہت پریشانی کے ساتھ نہیں، جتنی بشاشت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کریں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن بشاشت چاہیے، پورے شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے ساتھ ہم جتنا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا خاص خیال رکھیں کہ آج کی رات ہماری عبادت والی ہو، اور عبادت کے ساتھ ہم کوئی ایسا کام نہ کر دیں جس کی وجہ سے پوری رات نیکی برباد، گناہ لازم والا معاملہ نہ ہو۔ ایک عجیب مثال، اگر آپ پورے گلاس میں دودھ بھرا ہوا، اس میں 1 قطرہ پیشاب کا گر جائے تو کیا آپ کہیں گے وہ دودھ کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا؟ ہے تو دودھ، لیکن 1 قطرہ گندگی کا اس میں گر گیا جس کی وجہ سے کوئی اسے پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ہماری پوری رات عبادت کی، لیکن تھوڑی سی غیبت کر لی، تھوڑا سا کسی کو ستا دیا، کسی کو پریشان کر دیا، کسی پڑوسی کو پریشان کر دیا، تو پوری رات کی عبادت ہماری ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے ہماری رات کی یہ عبادت، ہم عبادت بھی کریں اور اس عبادت کی حفاظت بھی کریں۔ تو ماشاءاللہ عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی، جتنا ہو سکتا ہے رات میں عبادت کریں، اور خاص طور پر بعد میں آنے والی جو فجر ہے یہ ہم سے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کے لیے رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو باتیں الگ الگ ہیں، رات بھر عبادت کرنا الگ ہے اور عبادت کے جیسا ثواب ہونا الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے نہیں تمہیں کھائے تو میں کھائے سرکار، یہ بولتے نہیں، مطلب ٹھیک ہے آپ کے کھانے پر مجھے اتنی خوشی ہو گیا کہ میں کھا لیا، یہ میں کھا لیا گویا کہ یعنی حقیقت میں وہ نہیں کھایا۔ تو اسی طرح رات اس کو عبادت کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن یقیناً جو رات بھر عبادت کیا اس کا ثواب الگ ہوگا، اس کا مزہ الگ ہوگا۔ تو یہاں سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ آپ رات بھر عبادت نہیں ہو سکتی، جتنی ہو سکتی ہے اتنی کریں، لیکن آخر درجہ کہ ہم آخر وقت میں تہجد میں اٹھیں، 4 رکعت 8 رکعت جتنے ہو سکتے ہم پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ 3 گھنٹے تک 4 گھنٹے تک، بلکہ اذان ہونے تک بھی کسی نہ کسی طرح وہ جاگتے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور بار بار وضو کیے، چائے پیے، کسی طرح ہو، لیکن آخر وقت میں اذان ہو گئی، اب تھوڑا سا لیٹ گئے، فجر بھی غائب، نفل کے چکر میں آپ نے فرض غائب کر دی۔ نفل جو ہے نفل ہے، لیکن فرض کا بڑا مقام ہے۔ بندہ فرض کے ساتھ نفل کرتا ہے تو پھر وہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ جیسے آپ ایک نوکر کو رکھیں، آپ ایک ملازم کو رکھیں، آپ اس کی ڈیوٹی بنا دیں کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ نوکر، وہ ملازم، وہ کام بھی کرتا ہے ڈیوٹی کے وقت میں، اور آپ کی خدمت بھی کرتا ہے، آپ کو چائے دے دیتا ہے، آپ کی اور کوئی ضرورت پوری کر دیتا ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی نوکر تو بہت اچھا ہے، ملازم تو بہت اچھا ہے، ڈیوٹی بھی کرتا ہے اور ہماری خدمت بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نوکر، کوئی ملازم اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ نہ کرے، آپ کو کبھی چائے لا کر دے دے، آپ کی کوئی خدمت کر دے، تو آپ کیا کہیں گے اس سے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے ہماری خدمت، لیکن اصل تو ڈیوٹی ہے، پیسے تو تمہیں اس ڈیوٹی کے مل رہے ہیں، اس ملازمت کے مل رہے ہیں۔ تو اسی طرح ایک فرض ہے، انسان فرض کے ساتھ ساتھ نفل کرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور صرف نفل فرض چھوڑ کر اس کا کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آج کی رات
جتنی ہو سکے ہم عبادت کریں اور خاص طور پر تہجد کا اہتمام کریں گے اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور دوسری بات کہ ہم اس رات میں اپنی عبادت کی حفاظت بھی کریں گے، کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادت بیکار ہو جائے۔ اور ذرا ہم سوچیں کہ یہ مختلف لمحے، مختلف گھڑیاں، مبارک گھڑیاں آتی ہیں، کبھی شب برات ہے، کبھی شب قدر ہے، کبھی آخری رمضان کی راتیں ہیں، کبھی عیدین کی راتیں ہیں، کبھی عرفہ کی رات ہے۔ یہ مختلف اوقات میں مختلف فضائل کی یہ راتیں، یہ گھڑیاں کیوں آتی؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے بڑے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بہت چاہتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ راتیں، یہ لمحے، یہ گھڑیاں اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بہانے بندہ میری طرف آ جائے، بندہ مجھے بنا لے، بندہ میرے سامنے آئے، روئے، گڑ گڑائے، اے اللہ مجھ سے بڑا قصور ہو گیا، مجھ سے بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں بڑا نافرمان ہوں، اے اللہ اب مان لے، اب تو راضی ہو جا۔ کوئی 60 سال کے بعد، کوئی 70 سال کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد، کوئی 20 سال کے بعد آ کر رگڑتا ہے، پیشانی لگاتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے، تو اللہ یہ نہیں کہیں گے او 60 سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا، اب آیا ہے، 40 سال تک تو میری نافرمانی کرتا، اب آیا نہیں۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آخری وقت بھی اگر کوئی صدق کے دل سے کہتا ہے اللہ، تو اللہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تو وہ مہربان ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بت پرست، بت کی پوجا کرنے والا جو یا سنم کہتا تھا، سنم کے معنی تھے بت، یا سنم، اے میرے بت، اے میرے بت، غلطی سے اس کی زبان سے ایک مرتبہ یا سنم کے بجائے یا سمد نکل گیا۔ سمد اللہ کی ذات ہے، اللہ الصمد۔ تو اللہ نے اس کی کایا پلٹ کی، اس کو ایمان کی توفیق دے دی اور اس کے ایمان کو قبول بھی کر لیا۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو تیرا نافرمان ہے، یہ تو خود کی پوجا کرنے والا ہے، اس نے تجھے نہیں پکارا، غلطی سے نکل گیا صنم کے بجائے سمد، تو تو نے اس کی مغفرت کر دی، تو نے اسے ہدایت دے دی، تو نے اسے اسلام کی توفیق دے دی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس نے زندگی بھر بتوں کو پکارا، بتوں کی پوجا کی، لیکن کوئی بت اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ وہ مجھے پکارتا ہے، غلطی سے ہی صحیح، اگر میں بھی اس کی پکار کو نہ سنوں، میں بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو میرے اور بتوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ کی کریم ذات ایسی ہے، اللہ ایسے مہربان ہے، غلطی سے جملہ نکل گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ اللہ ہمیں قبول نہیں کریں گے؟ دوستوں وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی، ایسی گھڑیوں کے لیے ہی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، میرے حکموں کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارتے رہے، ایسے میرے بندے، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ؟ میرے بندے جنہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا، گنہگار بندوں کو اللہ یہ نہیں کہے او گنہگاروں، او نافرمانوں، نہیں، میرے بندے، آپ ایسے میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ بڑے عطا کرنے والے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اتنا اللہ عطا کرنے والے ہیں۔
اس لیے دوستو یہ لمحے، یہ گھڑیاں، یہ ساعات اسی لیے آتی ہیں کہ تاکہ ہم ان لمحوں میں، ان گھڑیوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کو بنا لے، اپنے روٹھے رب کو راضی کر لے۔ تو یہ راتیں اسی لیے آئی ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور اصل میں یہ شعبان کا مہینہ، پورا مہینہ ہی حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ رمضان کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ تو یہ رمضان کی تیاری ہے، ہمیں رمضان میں بھی تراویح پڑھنا ہے، راتوں میں عبادتیں کرنا ہے، تو اس کی ایک جھلک، اس کی ایک مشق، ایک ٹریننگ گویا کہ آج کی یہ شب، تو اس میں اپنے رب کو منائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور آنے والے مہینے کو تیاری کریں۔ یہ تیاری کا موقع ہے، یہ تیاری کا وقت ہے، تو اس لیے اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور خاص طور پر جو حقوق العباد ہم سے رہ گئے اس سلسلے میں بھی غور و فکر کریں، جن کے حق ہم ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کریں اور اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں۔ حقوق اللہ کا معاملہ اللہ سے ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ بندوں سے ہے، اس لیے اس رات میں ہم اس روایت کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری مغفرت ہو اور مغفرت کا سامان ہو، تو اس کے لیے جو چیزیں بتائی گئی اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس رات میں خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روئیں، گڑگڑائیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے یقیناً کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رونے کو، ہمارے گڑگڑانے کو، ہمارے بلکنے کو، ہمارے تڑپنے کو اللہ قبول کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ آج کی اس مبارک رات میں ہمارے مغفرت کے فیصلے کریں۔ تو دوستو یہ، اور اس کے بعد آنے والے دن میں روزہ رکھنا یہ بھی روایت میں ہے، اور اس روزے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب، جو رکھے ثواب ہے، جو نہیں رکھتا آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، آپ اس کو نکیر نہیں کر سکتے کہ تم نے کیوں روزہ نہیں رکھا، اس لیے کہ مستحب روزہ ہاں رکھنا اچھی چیز ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں چونکہ آپ ایام بیز میں، یعنی 13، 14، 15 ہر مہینے کی ان تاریخوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں، تو خاص شعبان سمجھ کر نہ صحیح، ایام 20 سمجھ کر، 15 تاریخ ہے یہ سمجھ کر بھی روزہ رکھیں تو انشاءاللہ بڑا اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے دوستو آج کی رات میں ہم جس قدر عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ کوانٹٹی، ہم 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے 10 پارے پڑھ لیے، ہم نے 5 پارے پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے یہاں کوالٹی چاہیے۔ کتنی کوالٹی، کتنی پیورٹی ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا جذبہ ہے، کتنا اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، بنایا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے، زیادہ نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، أحسن عمل کا اکثر عمل نہیں، زیادہ عمل ٹھیک ہے کریں بہت اچھا، لیکن اللہ عمل کی کوالٹی کو دیکھیں، تو اس لیے ہم جو عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے 4 رکعت پڑھیں لیکن پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پھر وہی 4 رکعت ہمارے لیے آخرت میں مغفرت کا سامان بن جائے گا، جہنم سے بچنے کا سامان بن جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنی عبادت کو خاص کوالٹی والا اور اللہ کی رضا والا، اللہ کو خوش کرنے والا عمل بنائیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت میں جو ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ عظمت کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے۔ عام طور پر اس دن میں، اس رات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان
روڈوں پر، گلی کوچوں پر اور بازاروں میں، ہوٹلوں میں وقت ضائع کریں۔ یہ وقت ضائع کرنے والی چیز نہیں۔ آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، آرام کریں، صبح جلدی اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ بیلنگ کرنا اور بیکار کی ادھر ادھر کی عام طور پر یہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دیں کہ یہ آج کی رات یہ عبادت کی رات ہے، کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو آرام کریں، کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے، اسلام کو بدنام کرنے کا ہم ذریعہ نہ بنے۔ اسلام کی ہم کوئی خدمت نہیں کر سکتے، کم سے کم اسلام کو بدنام کرنا بھی ہم بدنام کرنے کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہمارے اس جاگنے کو، جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ تو اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اور اللہ کتنے کریم ہے، اللہ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے۔ یہ 70 ماؤں کو بھی یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ تو اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے، بے پایاں، بے انتہا ہے۔ جیسے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹے کی جان نکل رہی ہے اور ان کو کلمے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس موقع پر کہا گیا کہ کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ تو کہا گیا ہاں زندہ ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا تم ان سے راضی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں ان سے ناراض ہوں۔ کہا معاف کر دو، راضی ہو جاؤ۔ نے کہا نہیں، میں ان سے ناراض ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، ان کو لکڑیاں جلاؤ اور ان کو اس میں جلاؤ۔ تو وہ ماں کہنے لگی میرے سامنے میرے بچے کو جلایا جائے گا؟ آپ نے کہا ہاں، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کر ہے۔ تو اس موقع پر اس ماں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو ایک ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا اس جلے آگ میں، ظاہر بات ہے اللہ کیوں چاہیں گے کہ ہم آگ میں جلیں۔ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اوپر مضمون چل رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اوپر منافقین کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے لیے بتلایا گیا کہ ان کو جہنم کے نچلے طبقے کا عذاب ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں اللہ نے فرمایا جو منافق بھی الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ ہاں یہ منافق ہیں، یہ بہت خطرناک عذاب میں گرفتار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان منافقین میں سے بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اپنے دین کو صحیح کر لیتا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، ہاں اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور پوری طرح اللہ کی طرف آ جائے اور اپنے دین کو خالص کر لے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آ جائے، پکا سچا مومن بن جائے، تو فرمایا یہ لوگ بھی مومنین ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے۔ ذرا اندازہ کریں، منافق سب سے خطرناک ہے اور سب سے بڑا گنہگار ہے اور سب سے خطرناک عذاب میں وہ گرفتار ہوگا،
اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی منافق بھی اپنے نفاق سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور سچے پکے دل سے توبہ کرتا ہے تو ہم اس کی توبہ کو بھی قبول کریں۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے، یعنی تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنتے ہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو، وآمنتم، اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے، یعنی تم مومن ہو اور اللہ کے شکر گزار بنتے ہو، تو تمہیں عذاب دے کر، تمہیں جہنم میں جلا کر اللہ کو کوئی اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تو تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تو تمہیں دینا چاہتے ہیں، اللہ تو تم پر رحمت کی بارشیں برسانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر انسان، قرآن کریم میں مختلف جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ بندوں کے گناہوں پر ان کی پکڑ پڑے، ان کی پکڑ کرے، ان کی گرفت کرے، ان کو عذاب میں مبتلا کرے، تو دنیا میں کوئی جاندار نہیں رہ سکتا۔ ہر گناہ پر، ہر نافرمانی پر اگر اللہ پکڑ کریں گے تو پھر ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ بہت سی چیزوں سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہماری روزی تنگ نہیں کی، ہماری صحت میں خرابی پیدا نہیں کی، اور ہمارا دل و دماغ، ہماری صحت، ہماری جوانی برابر چل رہی ہے۔ نہ فرمائے اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے کے لیے، جیسے صدر صاحب نے کہا کہ ترکیہ کا جو زلزلہ تھا کیا تھا، 40 سیکنڈ پہلے جو کروڑوں اربوں ڈالروں کا مالک تھا، کروڑوں کا اس کی بلڈنگیں تھی، لیکن 40 سیکنڈ کے بعد وہ روڈ پر آ گئے۔ ایک جھٹکا، ایک ہلکا سا جھٹکا انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، میرا یہ مال ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے، اور میں اتنا بڑا ہوں، اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ایک اللہ کا جھٹکا آ جائے، دماغ کی ایک رگ ختم ہو جائے تو انسان بوجھ بن جائے۔ تو دوستو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا عجیب انداز ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزار ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑے قدردان ہیں، بڑے قدردان ہیں۔ چھوٹی سی نیکی اللہ قبول کر لیتے، چھوٹا سا عمل اللہ قبول کر لیتے، چھوٹا سا صدقہ اللہ قبول کر لیتے۔ یہ نہیں کہتے کہ تیرے پاس کروڑوں کا ہے، تو نے 10 روپے صدقہ کیے، تو نے میرے بندوں کے خدمت کے لیے اور ان کی مدد کے لیے تو نے 50 روپے دیا، اللہ یہ نہیں کہیں گے ہاں دیا ہے، بندہ دیا ہے، چلو قبول کر لو، اس پر بھی اجر و ثواب۔ تو دوستوں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، اللہ ہر وقت بلا لے۔ آئے کوئی مغفرت چاہے تو میں سے مغفرت کر لوں، آئے کوئی روزی چاہے تو میں سے روزی دوں، آئے کوئی مصیبت زدہ عافیت کی طلب کرے تو میں اسے عافیت عطا کروں۔ تو دوستوں یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ کے دربار میں رونے گڑگڑانے کا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا انشاءاللہ۔ اور یہ اجتماعی، یہ جو کہنا سننا ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کو راضی کرنا انفرادی اعمال ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی اپنے انفرادی اعمال میں، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، انفرادی اعمال میں لگے، یہ اصل ہے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد اپنے انفرادی اعمال۔ یا اللہ، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے ستار، اے غفار، اے کریم، اے آقا، اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ واقعی ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں اے اللہ، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔
اللہ ہم تمام کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نیک اور نیک بنا۔ ہے مولا کریم تیری مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، جان کر انجانے میں کیے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں کیے، اللہ کھلا کھلا اور چھپ کر کیے۔ اللہ بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو ہم نے گناہ سمجھا، اور بہت سے گناہ وہ بھی ہیں اللہ جن کو ہم نے گناہ تک نہیں سمجھا۔ ہے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مولا کریم تو معاف فرما دے۔ ہے اللہ تو معاف فرما دے۔ ہے اللہ آج کی مبارک رات ہے، ہے اللہ مبارک گھڑیاں ہیں، ہے مولا کریم، ہے اللہ یہ تیرے بندے، ہے اللہ اتنے سارے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہے اللہ نماز کے بعد، ہے اللہ تیرے گھر میں، ہے اللہ جم کر انہوں نے تیری بات سنی ہے، مولا ہے کریم اب اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہے اللہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہے اللہ بچے بھی ہیں، ہے اللہ ہر ایک ہے، اے اللہ کوئی تو ہوگا جس کی جوانی تجھے پسند ہوگی، کوئی تو ہوگا جس کے بڑھاپے پر تجھے ترس آ رہا ہوگا، اے اللہ کوئی تو ہوگا اے اللہ جس کی معصومیت پر اے اللہ تجھے ترس آ رہا ہوگا، اے اللہ کسی کے صدقے اے اللہ ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کی بخشش کے فیصلے کر دے۔ اے اللہ بہت ہو چکا، اے اللہ زندگی بھر اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، اے اللہ تجھے چھوڑ کر اللہ زندگی گزارتے رہے، اے مولا کریم تیری دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے رہے، تیرے بنائے ہوئے زمین پر چلتے رہے، اور تیرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے اللہ زندگی گزارتے رہے، اللہ تیری ایک ایک نعمتوں سے اللہ فائدہ اٹھاتے رہے، اللہ کی تیری نافرمانی نے اللہ ہم سب کو اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق کر دیا ہے، مولا کریم اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، مولا کریم ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا ہے، مولا کریم اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں کھینچ لے، اللہ ہمیں بچا لے، ہلاکت سے بچا لے، بربادی سے بچا لے، تباہی سے بچا لے، اللہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، اے اللہ اب تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، تیری مرضیات والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری اطاعت پر ہمیں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہم اے اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے مولا کریم معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا، اے اللہ معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا، اے اللہ اتنے سارے کسی سخی کے گھر پر چلے جائے، اے اللہ وہ بھی خالی نہیں لوٹائے گا، تو اللہ سخیوں کا سخی ہے، داتاؤں پر داتا ہے مولا کریم، ہے اللہ یقیناً تجھے بھی حیا آتی ہوگی، مولا کریم اے اللہ ہم سب کے دامنوں کو اے اللہ اپنی مرادوں سے بھر دے، مولا کریم مغفرت کے سامان پیدا فرما، مغفرت کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ زندگی کے بدلنے کے فیصلے کر دے، مولا کریم تیری مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے اے اللہ دوسروں کو راضی کرنے کی بڑی فکر کی، دوسروں کو خوش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اے اللہ کوئی راضی نہیں ہوتا، کوئی خوش نہیں ہوتا، آپ تو بڑے کریم ہیں، اے کریم تیرے کرم کا واسطہ، اے رحیم تیرے رحم کا واسطہ، اے ستار تیری ستاری کا واسطہ، اے غفار تیری غفاری کا واسطہ، اے حنان اے منان، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تیرے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اللہ بقیہ زندگی تو تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے راحت اور چین و سکون کو برباد کیا، اے اللہ گناہوں کی وجہ سے، اے مولا کریم اے اللہ ہمیں ایمانی سکون دے دے، اے اللہ ایمانی لذت عطا فرما، اے اللہ ایمان کی چاشنی عطا فرما، اے اللہ سجدے کی لذت عطا فرما، عبادت کی حلاوت عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کی لذت کا پتہ ہے لیکن عبادت کی چاشنی اور حلاوت کا پتہ نہیں، اے اللہ ہم کیسے تیرے اے اللہ بندے ہیں، اے مولا کریم
اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ وہ عبادت کی حلاوت عطا فرما، وہ ایمان کی چاشنی عطا فرما، اے اللہ وہ ایمان کی حرارت اور گرمی عطا فرما، اے اللہ وہ ایسا پکا ایمان نصیب فرما جس کی وجہ سے ہر نیک کام کرنا آسان ہو جائے، اے اللہ اپنے ایسی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنا ایسا خوف عطا فرما جس کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرما، آپ کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اللہ اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج ہمارے گھروں سے اے اللہ سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اے مولا کریم ہماری شادی بیاہ ہمارے رسم و رواج اے اللہ ہر چیز میں اے اللہ ہم اے اللہ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں مولا کریم، جس کی وجہ سے ہماری ذلت اور رسوائی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، اے مولا کریم تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اے اللہ بہت ہو چکا اے اللہ اب تو معاف فرما دے، اب ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہماری زندگیوں کے بدلنے کے اے اللہ فیصلے فرما دے، تیری مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما، جو مقروض ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، ہے مولا کریم سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی بہاریں چلا دے، ہے مولا کریم ہم نے ان اے اللہ گندی آنکھوں سے اے اللہ دین کا لٹنا دیکھا، اے اللہ دین کا اجڑنا دیکھا، مسجدوں کی ویرانی دیکھی، ہے مولا کریم مسجدوں کی آبادی کو بھی دکھا دے، اللہ دین کے پھلنے پھولنے کو بھی دکھا دے، اللہ ہمیں ذریعہ اور سبب بنا کر ہمیں استعمال کر لے، اے اللہ ہمیں استعمال کر لے، اے مولا کریم سارے عالم میں ہدایت و امن کے ہوائیں چلا دے، اے اللہ امت میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ کی پریشانی کو ختم فرما، اے اللہ خاص طور پر اے اللہ ترکی میں اے اللہ جو اے اللہ قیامت خیز زلزلہ آیا ہے مولا کریم اے اللہ وہاں کے متاثرین کی تم مدد فرما، اے اللہ یقیناً یہ تیرا امتحان ہے، اس میں بھی تیری حکمت و مصلحت ہے، اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر اے اللہ سر تسلیم خم کرتے ہیں مولا کریم تو وہاں کے متاثرین کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وہاں بیمار بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے بے گھر افراد اے اللہ سینکڑوں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں، اے مولا کریم ان کی ضرورتوں کا تو تکفل فرما، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ اس طرح اے اللہ جو لوگ بھی ان کی مدد کو آگے آ رہے ہیں اللہ تو ان کو بے انتہا قبول فرما، ان کے دینے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اے اللہ دینے والوں کو اللہ تو جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کے اے اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے مال و دولت میں ترقی عطا فرما، اے مولا کریم اے اللہ سارے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ مسلمان جہاں بھی مظلوم ہے اے مولا کریم تو ان کی مدد فرما، تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ صرف ان کا جرم یہی ہے کہ وہ اللہ تجھے ایک مانتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں، اے مولا کریم جس کی وجہ سے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا کریم تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اے مولا کریم سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی بہاریں چلا دے، اے اللہ جو بھی حاضرین ہے اللہ سب کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرما، اے مولا کریم ایک ایک کو قبول فرما، جوانوں کو بوڑھوں کو اے اللہ بچوں کو عورتوں کو ہر ایک کو قبول فرما، اے اللہ ہر ایک کو دین کی توفیق عطا فرما، اے اللہ 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان سے پہلے پوری طرح تیاری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا کریم ہمارے جوانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے مولا کریم اے اللہ ان کی جوانی قابل رشک بن جائے، اے اللہ ان کی جوانی اے اللہ نمونہ بن جائے، تیری اطاعت میں لگ جائے، اے مولا کریم یہ
یہ عرش کے سائے کے مستحق بن جائے، ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان کی جوانی صحیح کاموں میں لگ جائے، اے اللہ ان کا جذبہ صحیح جگہ لگ جائے، اے اللہ ان کی صلاحیت امت کے ایک ایک فرد کو اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ صحیح جگہ استعمال کر لے، اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو، اے اللہ ان کے مال و دولت کو، ان کے عہدے منصب کو، اے اللہ سب کو اللہ تو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، لکھا ہے، کہا ہے، یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا جن کا ہم پر حق ہے، اللہ تمام کے اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے دوست احباب رشتہ دار اور والدین اساتذہ میں سے اللہ جو اس دنیا سے جا چکی ہے، اے مولا کریم اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، تا حد نگاہ وسیع فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو تو جنت کا باغ بنا دے، اے مولا کریم ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے مولا کریم اے اللہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر اے اللہ قبر میں آنا ہے، وہاں کوئی مونس نہیں ہوگا، وہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں ہوگا، وہ تو اندھیرا گڑا ہے، اللہ کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے۔ مولا کریم ہم سب کو وہاں آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، تیاری کی توفیق عطا فرما، بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہماری اس دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں، ہمیں اور ساری امت کو اس میں حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور آفات بلیات اور مہلک بیماریوں سے پناہ چاہیے، ہمیں اور ساری امت کو اس سے پناہ نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔